اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، آج ہے ہماری حدیث نمبر 10، جس کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والی 6 باتیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ان جابر قال، حضرت جابر نے کہا، قال فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث 3 چیزیں، من کے کنہ ہوں فی ہی اس میں، ازلہ ہو سایہ دے گا، ازلہ اللہ عز وجل سایہ دے گا اللہ عز وجل اس کو، تحت نیچے، عرشی ہی اپنے عرش کے، یوما اس دن، لا نہیں، ذلہ سایہ ہوگا، الا مگر ذلہ اس کے سائے کے سوا، الوضع وضو کرنا، المکارہ باوجود تکلیف کے، والمشیو اور چلنا، الی المساجد مسجدوں کی طرف، فی الظلم اندھیرے میں، واطعام اور کھانا کھلانا، جائع بھوکے کو، وثلاث اور 3 چیزیں، من کے کنہ ہوں فی اس میں، نشر اللہ اس کو پھیلائے گا اللہ، علیہ اس پر، کنفہ اپنی حفاظت، وادخلہ اور داخل کرے گا اس کو، جنتہ اپنی جنت میں، رفقن نرمی کرنا، بالضعیف کمزور کے ساتھ، وشفقۃ اور شفقت کرنا، علی الوالدین والدین پر، واحسان اور احسان کرنا، الی المملوک غلاموں پر۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں، اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، وضو کرنا جب طبیعت وضو کرنے پر آمادہ نہ ہو، اندھیری راتوں میں مسجد کو جانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں، اللہ اسے قیامت کے دن اپنی حفاظت میں لے لے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت اور غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جی، یہ ہے ہماری آج کی حدیث، جنت میں لے جانے والی 6 باتیں۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ حاصل کرنے کے لیے 3 کون سے کام بتائے گئے ہیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وضو کرنا کیا ہے، نماز کے لیے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرنا، بعض دفعہ انسان بہت سی ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، یا بعض دفعہ اس پر سستی طاری ہو جاتی ہے، سارا دن کام کاج کر کے وہ اس میں ہمت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، تو کیا ہے، باوجود تکلیف کے اس کو وضو کرنا جو طبیعت پر مطلب گراں گزرے، یا انسان بعض دفعہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی، تو کیا ہے، اس تکلیف ہونے کے باوجود کیا ہے، وضو کرنے کے لیے کیا ہے، اس پر ثواب لکھا جائے گا اس کے لیے جو، اور ایک یہ بھی ہے کہ وضو کرنے کا جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز انسانی اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں تو کیا ہے، وہ چمکتے ہوں گے، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے۔ تو وضو کرنے کا جو ہے وہ ثواب خاص طور پر اس وقت بڑھ جاتا ہے جب انسان کی طبیعت وضو کرنا نہ چاہ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود، وہ طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود وہ وضو کرے۔ لیکن بعض اسلام میں کیا ہے، اتنی سختی نہیں ہے، بعض اوقات انسان کہ کوئی ایسی چوٹ لگ جائے یا کوئی ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو یا تو اس کا زخم خراب ہو جائے گا یا اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، انسان وضو نہ کرنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا کیا ہے، تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم یعنی مٹی سے وضو کرنا۔ اب لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ تکلیف نہ ہو یا اگر زخم کوئی ایسا بہت تھوڑا زخم ہے جس پر پٹی باندھ کر یا اس کو کور کر کے کسی چیز سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں وضو کرنا ہے۔ وضو کو ہم نہیں چھوڑ سکتے بغیر وضو کے، کیونکہ نماز نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایسا زخم جس پر پانی لگانے سے یا اس کو ہم کور کریں گے تو زخم خراب ہو جائے گا، جیسے جلنے کا زخم ہوتا ہے، اگر اس پر پانی لگے گا تو وہ زخم خراب ہو جائے گا،
اور یا کوئی ایسا زخم ہے جس کو ہم کور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس پر اگر پانی لگے گا تو وہ زخم خراب ہو جائے گا، اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یا سردیوں کا ایسا موسم جس میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے گا اور گرم پانی میسر نہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے انسان کی جان جا سکتی ہے، تو کیا ہے، اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اور بھی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی جس میسر نہ ہو، جیسے آج کل کے دور میں، اس وقت تو پانی مطلب کنووں سے لانا پڑتا تھا یا دور دراز سے پانی بہت دور دور سے لانا پڑتا تھا، نزدیک کہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں کیا ہے، موٹر ہے، الیکٹریسٹی والی موٹرز ہیں، تو نلکے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو بآسانی پانی کیا ہے میسر ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے سفر کی صورت میں اگر انسان ہے اور اس صورت میں اگر سفر کی صورت میں اس کو پانی نہ ملے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اس کو پانی میسر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کرنا کسے کہتے ہیں؟ مٹی سے وضو کرنے کو تیمم کہتے ہیں، جس میں صرف منہ پہ پاک مٹی پہ ہاتھ لگا کے اس کو منہ پہ پھیرا جاتا ہے، پھر دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے مٹی پہ ہاتھ لگا کے، اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر، تو اس طرح سے وضو ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے، انسان پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں یا کوئی ایسی تکلیف ہونے کی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا کیا طریقہ بتایا گیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے حاصل کرنے کے لیے کون سا ہے؟ دوسرا کہ رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف جانا۔ رات کے اندھیروں میں کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جانا، یعنی رات کی عشاء کی نماز بھی اس میں آ سکتی ہے، اور فجر کی نماز میں بھی ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے، اور اس میں تہجد کی نماز بھی اگر مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے تو وہ مسجد میں پڑھی جائے، تو اس کا ثواب بھی کیا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قبیلے والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں مسجد نبی کے پاس رہنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہمیں نماز کے لیے آنے میں ہمیں آسانی ہو، ہمیں بہت دور سے چل کر آنا پڑتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، آپ جتنے قدم آپ مسجد کی طرف اٹھائیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی رات کے اندھیرے میں بعض دفعہ جیسے لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی، انسان کو بہت تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے رستے میں کوئی چیز چبھ جائے یا کچھ بھی اس طرح سے، تو کیا ہے، جتنے قدم وہ مسجد کی طرف اٹھا کر جائے گا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دگنا اس کو ثواب دیں گے، اور وہ جنت میں داخلے کا جو ہے وہ سبب بنے گا۔ اور وہ تیسرا کیا بتایا گیا کہ کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے، سخاوت اور فیاضی بھی ہے اس میں، اور انسان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، اور دوسرے جو غریب غربا ہیں یا مسکین ہیں، جو ضرورت مند انسان ہیں، ان کی مدد کرنے کا کیا ہے، انسان کو موقع ملتا ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، قرآن پاک میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کے بندے محبت سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کا بھی اس میں کیا ہے، جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب حدیث کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے، یہ 3 کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور 3 چیزیں جو کیا ہے، اور باقی 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، اگر 3 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں کیا تھا؟ کمزور پر نرمی کرنا، والدین پر شفقت کرنا، اور اچھا سلوک کرنا غلام کے ساتھ۔ اب کمزور پر نرمی، اب کمزور انسان کون ہے؟ ہر وہ انسان کمزور کہلائے گا جو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہیں کر سکتا، یا مطلب وہ ایسا مفلس حال ہے کہ اس کی مدد کرنے والا نہ کوئی ہے، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے، یعنی اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں۔ اب کمزور میں کیا آ جاتا ہے؟ کمزور میں ضعیف انسان بھی آ جاتے ہیں، بوڑھے انسان بھی آ جاتے ہیں، کمزور میں بچے بھی آ جاتے ہیں، اور کمزور میں جانور بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ اور ان سب پر کیا ہے؟ شفقت، نرمی کرنا۔ اب بوڑھوں کے ساتھ کیا نرمی کرنا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، جس طرح سے بچے کو ایک سنبھالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح کمزور انسان کو بھی ہر وقت ہر لمحے کیا ہے، ایک سنبھالنے کے لیے اس کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا ہے، اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو ہے وہ کمزور کے ساتھ جو ہے وہ شفقت
شفقت سے پیش آنا. اور اگر اپنے گھر میں ضروری نہیں ہے کہ اگر اپنے گھر میں کوئی کمزور یا کوئی بوڑھا موجود نہ ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی گھر میں اگر بوڑھے یا کوئی کمزور انسان موجود ہے اس کی مدد کی جائے، بلکہ اگر راستے میں اگر کوئی بوڑھا انسان مل جائے اور اس نے کوئی بوجھ وغیرہ اٹھایا ہوا ہو تو اس کا بوجھ اس کے گھر تک پہنچا دینا. اگر کوئی نابینا مل جائے، وہ سڑک کراس کر رہا ہو تو اس کو سڑک کراس کروا دینا. یا اگر کوئی ایسا کمزور انسان ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسا انسان جس پر ظلم کیا جا رہا ہو لیکن وہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے اس ظالم کا سامنا نہیں کر پا رہا، تو اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے، اس پر نرمی کرنا، اس پر شفقت کرنا، وہ بھی کیا ہے اس کمزور پر شفقت اور نرمی میں شامل ہو جائے گا. اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہونے کے بعد وہ کیا ہے وہ کمزور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو بولنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بولنا. کیوں؟ کیا اس میں ریکارڈنگ ہو جائے گی، لیکچر دے رہی ہوں میں. کیا اچھا کس نے بھیجا آپ کو اوپر؟ ہاں تو پھر بس 2 منٹ کا رہ گیا تھوڑا سا، پھر چلتے ہیں نیچے. میں بنا کے دیتی ہوں. بولنا بالکل بھی نہیں ہے، نہ کوئی چون نہ کوئی چاں. صحیح ہے نا؟ چلو ادھر ادھر ہو جاؤ، ادھر کھیلو ادھر. جی تو وہ یہ میں نے کیا کہا ہے، بولنا نہیں ہے. اس طرف کھیلو، اس طرف. چلو ماہین نیچے اترو. منسا اترو نیچے. کر لو جلدی کرو. وہ بوڑھی عورت کیا ہے جب وہ بیمار ہوگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے، اس کی عیادت کرتے اور اس کے گھر کی صفائی وغیرہ بھی کراتے تھے. تو اس طرح سے اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی زندگی میں ہیں، جیسے ایک بڑھیا جو ہے وہ شہر چھوڑ کے جا رہی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے کہیں وہ ایمان نہ لے آئے ان کے اخلاق سے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا سامان بھی کیا ہے اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے تھے. اور اس کو پھر اس عورت نے کیا کیا، وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے. اور دوسری بات کیا بتائی گئی ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. غلاموں کے ساتھ اس دور میں تو غلام موجود تھے، جیسے حدیث موجود ہے کہ جو کچھ خود کھاتے ہو بلکہ اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو تم کچھ خود پہنتے ہو وہ بھی وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ. لیکن آج کے دور میں کیا ہے، وہ آج کل کے دور میں غلام تو موجود نہیں ہے لیکن خادم اور ملازم جو ہیں وہ موجود ہیں. خادم اور غلاموں کے ساتھ بھی کیا ہے وہ شفقت سے پیش آنا چاہیے. اگر کوئی گھر میں میڈ وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک کمزور طبقے میں شمار ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آنا چاہیے، ان پر بہت زیادہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی میڈ ایسی ہے جو بوڑھی ہے یا کوئی ایسی میڈ ہے جو بچی ہے یا کسی ایسی میڈ کی طبیعت کبھی خراب ہو جائے تو کیا ہے ان کا بھی ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، نہ کہ ان پر مزید ظلم زبردستی ان پر کرنی چاہیے، بلکہ ان کا بھی ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ ان کا بھی کیا ہے کام تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. پھر اور کیا بتایا گیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، والدین کے ساتھ شفقت میں کیا ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین سے نیکی کا برتاؤ کرو. اب والدین کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک کے بارے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے. اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو کیا ہے اف تک بھی نہ کہا جائے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی یا کسی بھی قسم کی زبان درازی نہ کی جائے. تو والدین کے ساتھ شفقت اور مہربانی کیا ہے نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ یہ کیا ہے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں جو ہے وہ ٹالنے کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں 3 آدمیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے جو ایک غار میں پھنس جاتے ہیں. تو وہ تینوں کیا ہے اپنے اچھے کام یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی بھی نیک کام ہوا ہو یا ہمارے کوئی بھی نیک کام آپ کو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہو تو اس نیک کام کے بدلے کیا ہے اس غار کا منہ کھول دے. اور ان میں سے ایک شخص جو ہے اس نے اپنا ایک نیک عمل اپنا دہرایا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتا ہوں. رات کو اپنی بکریوں کا ریوڑ جب وہ گھر لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے ان کا دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو پلاتا ہے. ایک دفعہ
جب وہ گھر آیا، رات کو دیر سے گھر آیا، تو اس کے ماں باپ سو چکے تھے اور وہ دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا. تو جب اس کے ماں باپ جاگے تو ان کو دودھ پلا کر پھر وہ اپنے باقی کام اس نے کیے. تو کیا ہے، والدین نے اس کو دعائیں دی. تو کیا ہے، والدین کی دعائیں جو ہیں وہ انسان کی اولاد کی قسمت کو بدل سکتی ہیں. تو کیا ہے، والدین کو کسی بھی حال میں چاہے وہ کچھ بھی کہہ دیں تو کیا ہے، ان کو اف تک بھی نہ کہا جائے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ انسان کا ہر حال میں بھلا چاہتے ہیں، چاہے بچہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. وہ کیا ہے، بلکہ ماں باپ کے ایک رات کو بھی اگر ماں جاگتی ہے تو اس کا بدلہ بھی انسان کیا ہے وہ نہیں اس کا چکا سکتا. تو بلکہ ماں کو دیکھنا، صبح آنکھ کھلتے ہی ماں کو دیکھنا کیا ہے، ماں کو پیار سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب جو ہے اس کا دیا جاتا ہے. اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی انسان ٹھکرا دے گا یا اس کا احترام نہیں کرے گا، اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ کیا ہے، جنت کا دروازہ ہے. اگر اس نے ماں کی خدمت کی، باپ کو جھٹلا دیا، تو جب تک دروازہ نہیں کھلے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اگر اس نے دروازہ حاصل کرنا چاہا اور ماں کی جنت حاصل نہ کی، تو کیا ہے، کسی بھی صورت میں جب تک وہ دونوں کی خدمت نہیں کرے گا یا دونوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے ماں کیا ہے، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ کیا ہے، شفقت سے پیش آیا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.